بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حج کے 5 دن۔ پہلا دن 8 ذی الحج۔ متمتع یعنی جس نے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا، 8ویں ذی الحج کو غسل کریں۔ اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر کے پہلے کی طرح احرام باندھے، یعنی ایک چادر بدن پر ڈالے اور دوسرا لنگی کے طور پر باندھ لیں، اور مسجد الحرم میں کسی جگہ 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد سر سے چادر ہٹا کر یوں نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد 3 بار اونچی آواز سے لبیک کہہ کر دعا مانگے۔ اب حج کا احرام بندھ گیا اور وہ ساری پابندیاں جو عمرے کے احرام کے وقت تھی لوٹ آئی۔ احرام کے بعد کعبہ شریف کا ایک نفل طواف رمل و اقتباء کے ساتھ کریں، اور آج ہی طواف زیارت کی سعی بھی کریں۔ اگر چاہے افضل یہ ہے کہ جب منی سے طواف زیارت کے لیے آئے تب اس کی سعی کرے، لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے پہلے بھی جائز اور قارن و مفرد جو حالت احرام میں ہیں اور طواف قدم میں طواف زیارت کی سعی سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں سرے سے احرام باندھنے یا دوبارہ طواف زیارت کی سعی کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کے حج کا احرام۔ عورتیں اگر حالت ناپاکی میں نہ ہوں تو پہلے کی طرح احرام باندھ کر حج کی نیت کریں، اور جو عورتیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہوں غسل یا صرف وضو کریں اور اپنے قیام گاہ پر ہی حج کی نیت سے احرام باندھ لیں، اور طواف زیارت کی سعی حج کے بعد طواف زیارت کے ساتھ ہی ادا کریں، اور ظہر سے پہلے منی میں پہنچ جانا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات جانے سے پہلے منی میں 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ منی کی طرف روانگی۔ منی کی طرف جانے کے لیے موٹر اور وہاں ٹھہرنے کے لیے خیمے کے معلمین ذی الحج شروع ہی میں حاجیوں سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ شریف سے منی تقریباً 5 کلومیٹر ہے اور منی سے عرفات تقریباً 9 کلومیٹر ہے، اور ان دونوں کے درمیان 5 کلومیٹر پر مزدلفہ ہے۔ موٹر سے جانے میں 5 دن کھانے پکانے کے سامان اور بستر وغیرہ لے جانے میں ضرور سہولت رہتی ہے، لیکن موٹر عموماً وقت پر نہیں پہنچتے، بلکہ اس سے آنے جانے میں بسا اوقات لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر طاقت ہو تو بہتر ہے کہ پیدل جائیں کہ وقت پر پہنچ جائیں گے، اور مکہ شریف میں لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تخمیناً 78 کروڑ اور 40 ارب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ملی۔ منی جاتے ہوئے راستہ بھر لبیک، درود شریف اور دعا کی کثرت کریں، دنیا کی باتوں میں نہ لگیں، اور جب منی نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم ھذہ منی فامنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ اے اللہ، یہ منی ہے، بس تو مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے دوستوں پر احسان فرمایا ہے۔ منی میں رات بھر ٹھہرے اور ظہر سے 9ویں صبح تک 5 نمازیں پڑھیں۔ بعض لوگ 8ویں کو منی میں نہیں ٹھہرتے اور سیدھا عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی ابتدا میں یہ سنت عظیم ہرگز نہ چھوڑیں۔ منی کی یہ 9ویں رات نہایت مبارک رات ہے، اسے ضائع نہ کریں، پوری رات ذکر عبادت میں گزاریں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے رات میں 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موضعہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع سمائی، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ۔ پاک ہے وہ کہ جس کا عرش بلندی میں ہے، پاک ہے وہ کہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ کہ دریا میں اس کا راستہ ہے، پاک ہے وہ کہ آگ میں اس کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ جنت میں اس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اس کا حکم ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا میں جو روحیں ہیں اس کے مالک ہیں، پاک ہے وہ کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ کہ جس زمین کو پست کیا، پاک ہے وہ کہ اس کے عذاب سے پناہ و نجات کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف